أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. یہ سورہ احزاب چل رہی ہے، اس میں آیت نمبر 50، 51، 52 کی تفسیر چل رہی ہے۔ ان آیتوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 8 خصوصیات، خاص وہ باتیں، وہ احکام جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہیں، دوسری امت کے لیے، دوسرے لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا بیان چل رہا ہے۔ ہم اس میں سے 4 پڑھ چکے ہیں، 5واں یہ ہے۔ پنجم یہ کہ آپ صرف مسلمان عورتوں سے ہی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ سوال یہاں پر پیدا ہوگا کہ مسلمان بھی مسلمان عورتوں ہی سے نکاح کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کی کیا خصوصیت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، مسلمان یہودی سے اور عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لڑکی یہودی عیسائی ہو سکتی ہے، لڑکا یہودی اور عیسائی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اس کو یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، یہ بات اصل میں اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں بیان کی ہے، سورہ مائدہ کے پہلے ہی رکوع میں، لیکن آج کے دور کے اعتبار سے اس میں بہت زیادہ چینجنگ آئی ہے، اس وجہ سے اس کو سمجھ لیں۔ اصل اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ اہل کتاب، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی، یہودی ہیں ان کو توریت دی گئی، انجیل ہے ان کو، عیسائی ہیں ان کو انجیل دی گئی، تو ان دونوں کی لڑکیوں سے مسلمان لڑکے کا نکاح کرنا حلال ہے۔ لیکن جب کہ یہ اہل کتاب ہو، اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو اور قیامت کو مانتا ہو، البتہ بس وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے نبی ہی برحق ہیں، اللہ کے رسول کی شریعت برحق نہیں ہے، تو اتنی گنجائش رکھی گئی تھی کہ آپ کوئی مسلمان لڑکا ان سے شادی کر لے۔ لیکن آج کے دور میں بہت سی خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہی کہ یہودی اور عیسائی اب اپنے دین پر ہی باقی نہیں رہے، اکثر تو وہ دہریے بن چکے ہیں۔ دہریے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس دنیا ہے اور یہ خود بخود پیدا ہوئی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی، باقی اس کا ایک نظام ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، حساب و کتاب ہوگا، قیامت آئے گی، اس طرح کی باتیں ان کے دلوں سے نکل چکی ہیں، تو اب وہ حقیقت میں اہل کتاب باقی ہی نہیں رہے۔ تو اگر ایسی حالت سچویشن ہوتی ہے تو پھر ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تو اس وجہ سے نکاح کرنا حلال کیا تھا کہ عام طور پر شوہر کو کنٹرول ہوتا ہے بیوی پر۔ اب ہوگا یہ کہ جب مسلمان لڑکا کسی یہودی لڑکی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کرے گا تو بہت زیادہ امید یہ تھی کہ چند ہی سالوں کے بعد وہ اس کو تبلیغ کرے گا، سمجھائے گا، اور لڑکی کیونکہ ماتحت ہوتی ہے، بیوی ماتحت ہوتی ہے، تو وہ شوہر کی بات مان لے گی اور وہ اسلام قبول کر لے گی۔ تو ایک عورت جو یہودی اولاد پیدا کرتی، نعوذ باللہ، اس نکاح کا یہ بینیفٹ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے مسلمان بچوں کو پیدا کرانا شروع کرا دیا، یہ اصل مقصد تھا۔ لیکن آج کے دور میں دیکھیے کہ آج کے دور میں ماں باپ، شوہر ماتحت بنتا ہے عام طور پر اور بیوی اس کے ہیڈ بن جاتی ہے، اور خاص طور سے اگر یہودی آ گئی اور عیسائی آ گئی، وہ تو اچھی طریقے سے مسلمان کو گھما دے گی۔
تو اس وجہ سے بھی اب اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہودی اور عیسائی آج حالت کیا ہے، مسلمانوں کی حالت ایسی ہے کہ نیک لوگوں کو رشتہ نہیں ملتا۔ آپ کو بتلائیں، ویسے بتلانے کی بات ہے نہیں، انگلینڈ کے اندر کچھ ساتھی ہیں جو نیک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر نیک لڑکیاں بہت کم ملتی ہیں، مسلمان لڑکیاں۔ تو آج کے دور میں تو مسلمان نیک لوگوں کو ہی رشتہ ملنا مشکل ہوتا ہے اگر وہ نیک تلاش کرنا چاہیں۔ مسلمان لڑکیاں ہی ایسی ہو چکی ہیں تو یہودی اور عیسائی تو آپ جان سکتے ہیں کیسی ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہودی اور عیسائی سے شادی کر لی تو وہ کیا کرے گی گھر میں آ کر۔ تو اس وجہ سے آج کے دور میں تو منع ہی کیا جاتا ہے، لیکن باقی اللہ کا حکم اصل وہ ہے کہ اجازت ہے، لیکن وہ اجازت جب ہے جبکہ یہ سب حالات ٹھیک ہو، اور ہم آج دیکھ رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس وقت منع کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ پورے اہل کتاب یعنی یہودی لڑکی اور یہودی عیسائی لڑکی سے شادی کرنے کا، بس دو ہی ہیں یہ اہل کتاب۔ ہندو سے تو ہر حال میں حرام ہے، سکھ سے تو ہر حال میں حرام ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، نکاح ہوگا ہی نہیں، پوری زندگی زنا ہوگا جب تک کہ وہ دونوں ایک مذہب پر نہیں آتے، دونوں لڑکے لڑکی اسلام قبول نہیں کرتے۔ پنجم یہ کہ آپ صرف مسلمان عورتوں سے ہی نکاح کر سکتے ہیں، یہ حکم بھی آپ ہی کے لیے خاص ہے۔ آپ مسلمان ان عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں جو حقیقتاً اہل کتاب ہیں، یعنی کسی آسمانی کتاب کو ماننے والی ہیں، جیسے یہود و نصرانی۔ یہ یاد رکھیے، لڑکا نہیں چلے گا، کسی یہودی لڑکے سے کسی عیسائی لڑکے سے نکاح کرنا حرام ہے، چاہے وہ حقیقتاً اہل کتاب ہی ہو، کتاب کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، کیونکہ وہاں پر وہ نتیجہ نکلے گا کہ وہاں شوہر کی چلے گی، اور خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی یہودی نہ بن جائے، عیسائی نہ بن جائے۔ ششم کہتے ہیں چھ کو، چھٹا نمبر یہ کہ اپنی بیویوں کے بارے میں آپ کو مکمل اختیار ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ جانتے ہیں جس وقت یہ آیت اتر رہی ہے 9 بیویاں تھی، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیویوں کے اندر برابری کرنا ضروری ہے، رات گزارنے میں بھی، اور گھر دینے میں بھی، اور خرچہ کرنے میں بھی۔ اگر کسی کے اندر کمی زیادتی کی گئی تو پھر آدمی کو گناہ ملتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ کو دن رات گزارنے کے اندر اختیار ہے، آپ جس کے پاس جائیں اور جس کے پاس نہ جائیں۔ ششم یہ کہ اپنی بیویوں کے بارے میں آپ کو مکمل اختیار ہے، جس کو چاہے اپنے قریب رکھیں، جس سے چاہیں دور رہیں، یعنی ان میں شب باشی کہتے ہیں رات گزارنا وغیرہ کی برابری آپ پر ضروری نہیں ہے، یہ مخصوص حکم آپ کے لیے ہے۔ امت میں سے چند بیویوں والے، آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان مرد کو ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے، تو اگر کسی کی 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ہر ایک کے لیے، مسلمان کے لیے شب باشی ایک رات گزارنا بھی واجب ہے، اور نانو نفقہ یعنی خرچے وغیرہ میں برابری بھی ضروری ہے۔ اس کے خلاف کرنا عام مسلمان کے لیے حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اجازت دی گئی تو یہ آپ کی خصوصیت ہوئی۔ اس رخصت و اجازت کے باوجود اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ کیا اللہ کے رسول نے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا ہے کہ آپ کسی کے پاس زیادہ رہا کرتے تھے اور کسی کے پاس کم رہا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کا اعلیٰ درجے کا انصاف ہے، اور بیویوں کا حق ادا کرنا ہے کہ اللہ نے اجازت دی قرآن کریم میں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول سب کے ساتھ برابری کیا کرتے تھے، اور سب کے ساتھ کسی کا دن اور رات نہیں لیا کرتے تھے۔ اس رخصت و اجازت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی تمام بیویوں میں
ہر طرح سے مکمل برابری کا پورا خیال رکھا ہے. صرف ایک حضرت سودا تھی جو بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی کہ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنی خوشی سے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کو اللہ کے رسول سے محبت تھی، وہ علم زیادہ سیکھنے والی تھی اور ویسے بھی چھوٹی بچی تھی. چھوٹے بچوں کے ساتھ طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے، یہ سب آدمی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سودا نے اپنی باری یعنی اپنا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا. ارشاد خداوندی ہے. اب یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جس بیوی کو چاہے قریب رکھیں، جس بیوی کو چاہے دور رکھیں. یعنی طلاق تو نہیں دیں گے لیکن ان کے ساتھ رات گزارنے میں آپ کو اختیار باقی ہے. اس کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ دراصل میں اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کا حق ہے عورتوں کو، تو ہلکی سی بھی ایک کمی محسوس کرے گی، بلکہ کمی ہوگی بھی نہیں، خود بخود ایک کمی محسوس کریں گی تو اس پر بہت ہی زیادہ ان کو افسوس ہوگا اور یہ سوچے گی لو ہمارا حق ہمیں صحیح نہیں مل پا رہا ہے. کیونکہ یہ مشہور ہے سوکن میں کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا. عورتوں کے اندر اللہ جانے کہ آپس کے اندر اس طرح کی چیز رکھی گئی ہے کہ وہ بس یہ اپنے آپ کو چاہتی ہے، دوسروں کو نہیں چاہتی. بعض مرتبہ تو دو بہنیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، اگر اتفاق سے مقدر یہ ہو ایک کا اچھا رشتہ ہو جائے، اچھی جگہ شادی ہو گئی، وہ دوسرے کی اچھی جگہ شادی نہیں ہوئی تو ان میں بعض مرتبہ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. اور ننند بھاوج اور پتہ نہیں کیا کیا یہ رشتہ داریاں، ان میں تو مشہور بات ہے کہ آپس میں حسد اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ رہتی ہی ہے. یہ سب ناجائز چیزیں ہیں، کوئی یہ جائز چیزیں ہے نہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے تو سوکن کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ شوہر نے کوئی کسی کو ایک سوٹ لا کر دے دیا اور اس کا ارادہ ہے وہ دوسروں کو بھی دوسری کو بھی لا کر دے گا، لیکن جب تک کہ نہیں آئے گا وہ پہلی والی دوسری کے ناک میں دم کر کے رکھے گی. تو یہ چیز تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں خیر انسان تھی، اگرچہ ان سے گناہ تو وہ نہیں کیا کرتی تھی لیکن انسان تو تھی نا، کچھ اونچ نیچ ہو سکتی تھی ان سے. تو اس وجہ سے یہ کہا کہ تمہارا کوئی حق ہے ہی نہیں، چھٹی جاؤ مستی مارو اپنی. اب اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس کے بعد اس کو کچھ ملے تو وہ خوش ہو جائے گا. اب اگر اللہ کے رسول اس کے پاس 1 گھنٹے بھی ٹھہریں گے تو وہ خوش ہو جائے گی کہ تیرا تو 1 گھنٹہ بھی نہیں بیٹھتا، پھر بھی اللہ کے رسول 1 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں. اور اتفاق سے اگر یہ برابری کرنی ان کے ذہن میں ہوتی تو اگر اس کے پاس 1 گھنٹے رہے اور اگر دوسری کے پاس 1 گھنٹے 15 منٹ رہے تو ایک دم ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آخر 15 منٹ کیوں ٹھہرے، حالانکہ چاہے 15 منٹ اس کی بیماری کی وجہ سے ٹھہرے ہوں یا کوئی اور وجہ ہو لیکن سکون نہ ملتا. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول کو سکون دینے کے لیے بھی اور اللہ کے رسول کی بیویوں کو بھی سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ دیکھیے تمہارا نبی پر کوئی حق نہیں بنتا، نبی جو بھی کچھ دے وہ یہ سمجھیے تمہیں فری میں مل رہا ہے، اور فری میں کچھ بھی مل جائے، سڑی گلی چیز بھی مل جائے وہ بھی اچھی ہوتی ہے. ارشاد خداوندی ہے کہ یہ مخصوص حکم آپ کے لیے اس وجہ سے ہے تاکہ آپ کی بیویاں خوش رہیں. خوش کیسے رہیں گی میں بتلا چکا، غمگین نہ ہو، اور جو بھی آپ ان کو عطا کریں یعنی آپ رات اگر دے رہے ہیں، خرچہ ان کو دے رہے ہیں، اس پر احسان سمجھ کر راضی ہو جائے کہ یہ ہم پر احسان ہو رہا ہے، ہمارا حق ادا نہیں ہو رہا. کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ اس کا حق اگر اس کو نہ ملے تو رنج و غم ہوتا ہے، اور اگر بلا حق کچھ مل جائے تو خوشی مسرت ہوتی ہے، مسرت بھی خوشی کو کہتے ہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حق ختم کیا گیا تاکہ نبی کی بیویاں سکون سے رہے. لیکن کسی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کو پینٹنگ میں ڈال دے کہ آپ کا حق ختم ہو چکا ہے. ہاں اگر وہ خود ہی چھوڑ دے اس کی اجازت ہے.
ہفتم ساتواں، اس کے بعد فرمایا کہ جن عورتوں سے ہم نے آپ کو نکاح سے منع فرمایا ہے، مثلا خاندان کی، وہ آپ اوپر پڑھ چکے کہ اللہ کے رسول کو اجازت دی گئی کہ آپ چچا کی لڑکیوں سے، تایا کی لڑکیوں سے، ماموں کی لڑکیوں سے، پھوپھو کی لڑکیوں سے نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو، مکہ چھوڑ کر مدینہ آئی ہوں، اور اگر نہیں آئی تو آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ان کے علاوہ آپ سب عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، جن سے آپ کو اجازت دی گئی ہے ان سب سے نکاح آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تفسیر تو اس کی یہی کی گئی ہے اس آیت کی جس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک تفسیر یہ ہے کہ جو عورتیں اس وقت آپ کے نکاح میں ہیں ان کے علاوہ آپ کو دوسری عورتوں سے آپ کے لیے نکاح حلال نہیں ہے۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ پہلے تو یہ کہا دیا گیا تھا کہ جو عورتیں آپ کے نکاح میں ہیں یا جن عورتوں کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے ان کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں آپ کو اجازت دے دی گئی تھی کہ جو فی الحال 9 بیویاں ہیں ان کے علاوہ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ اجازت بعد میں آ گئی تھی، لیکن اجازت آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے 9 بیویوں کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کی۔ تو یہ مشکل ہے، اس کا خلاصہ بس یاد رکھ لیں۔ ہشتم، 8واں نمبر یہ ہے کہ فی الحال جو 9 بیویاں ہیں آپ پڑھ چکے 21ویں پارے کے بالکل آخر میں، جب امہات المومنین نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کچھ خرچہ بڑھا دیا جائے ہمارا، تو اس پر اللہ کے رسول نے 1 مہینے تک سب عورتوں کو چھوڑ دیا تھا، اور 1 مہینے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، دیکھو اگر اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا ہے تو اسی غریبی کی زندگی گزارنی ہوگی جیسے اللہ کے رسول رکھیں گے، اور اگر اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، آپ کو طلاق دے دی جائے گی اور آپ کسی سے بھی جا کر نکاح کریں جا کر۔ تو وہاں پر سب بیویوں نے کہا تھا کہ نہیں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم اللہ کے رسول کو اور آخرت کو اور اللہ کو چھوڑ دیں، ہم جیسا کیسا بھوکے رہیں گے لیکن اللہ کے رسول کے پاس رہیں گے۔ تو اس کی قدر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہ کہا، دیکھو ان بیویوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے کہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے غریبی برداشت کی ہے، تو اب آپ کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ان 9 میں سے کسی کو چھوڑ دیں۔ 9 سے آگے کریں یا نہ کریں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس کی اجازت ہے آپ کو، لیکن ان 9 میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ اگرچہ ایسا ہو رہا ہو کہ کوئی خوبصورت عورت ہو، وہ آپ کو پسند آ رہی ہو، لیکن آپ اس کے بدلے میں کہ اس سے خوبصورت عورت سے شادی کر لوں اور اپنی 9 میں سے کسی ایک کو کم کر دوں، ایسا کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کو وہ پسند آ رہی ہو پھر بھی بدلنا جائز نہیں ہے۔ ہشتم، 8واں، یہ بھی جائز نہیں کہ موجودہ بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں، بس یہ فرق یاد رکھیں، ایک ہے بدلنا، تو یہ تو جائز نہیں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں، لکیریاں مار رہے ہیں۔ یہ بدلنا تو جائز نہیں ہے، البتہ الگ سے اگر کسی سے کریں تو اس کی اجازت ہے، چاہے وہ دوسری عورت صورت و سیرت کے اعتبار سے کتنی ہی اچھی ہو، غرض ہے کہ اب ان بیویوں میں اپنا اضافہ کر سکتے ہیں، اب ان کی جگہ کوئی دوسری عورت نہیں بدل سکتے، ہاں باندی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ماریہ قبطیہ، وہ تو بالکل آخری عمر میں اللہ کے رسول کے پاس آئی ہیں، جن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ہے جن کا نام ابراہیم ہے، اور وہ بیٹا بچپن ہی میں انتقال بھی ہو گیا، اللہ کے رسول کے سامنے ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مصلحتیں اور حکمتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، لہذا کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 کی کیوں اجازت ہے، ہمیں 8 کی ہے، ہمیں 4 کی ہے، اور یہ بیویاں کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کو کیوں حق دیا گیا ہے، یہ سب باتیں اللہ کے سامنے نہیں چلتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ باتیں اور مصلحتیں جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے۔ اس وجہ سے اللہ کا جو حکم آئے بس کو تو خاموش ہو کر سن لیں اور قبول کر لیں۔ یہ 8 اللہ کے رسول کی خصوصیت ہو گئی۔ اس کے بعد 2-3 باتیں آئی ہیں۔ ان آیات میں ایک بات یہ بھی بیان فرما دی گئی ہے کہ یہ چند احکام جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کیے ہیں، ان کی مصلحت و حکمت ہم ہی جانتے ہیں۔ عام مسلمان کو اپنے دل میں یہ بات لانا جائز نہیں کہ یہ احکام سب مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہم دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، لہذا جو اس طرح کی باتیں دل میں لائے گا ہم اسے سزا دیں گے، لیکن تمہاری غلطیوں پر ایک دم پکڑ نہیں فرماتے، کیونکہ برداشت فرماتے ہیں۔ یعنی بعض مرتبہ کوئی مسلمان اعتراض بھی کر دیتا ہے، اور کوئی مسلمان کسی حکم کو دل سے مانتا بھی نہیں اور وہ خوشی سے اس کو قبول بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بردبار ہیں اور برداشت فرماتے ہیں اور معافی کا انتظار فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ یہ غلطی کرنے والا اب معافی مانگ لے گا تو ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ 8 حکم ہو چکے ہیں۔ اب آپ ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ترجمہ جو پورا اصل میں بالکل قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا ہے اردو میں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ اصل قرآن نے کیا بیان کیا تھا اور ہمیں تفسیر میں کس طریقے سے کھل کر بات سامنے آئی۔ یہاں آیت نمبر 51 سے آج ہمارا سبق تھا۔ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں، یعنی رات گزارنے میں آپ کو اختیار ہے، اور جن کو دور رکھا تھا ان میں سے پھر کسی کو طلب کریں، یہ بھی جائز، تب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ ایک نئی بات ہے، یعنی آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے، لیکن پھر آپ کو دل چاہے کہ وقت گزارنا شروع کر دیں تو یہ بھی اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے جس کی باری ختم کر دی وہ ختم ہی رہے گی، یہ دوبارہ پھر لوٹ بھی سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ بتلایا گیا کہ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، یعنی بیویوں کی۔ اس کی تفصیل آ چکی کہ جب حق نہیں ہوگا اور پھر بھی ملے گا تو اس میں آدمی خوش ہوتا ہے، اور آزردہ خاطر نہ ہوں گی۔ آزردہ تکلیف والی، خاطر دل، یعنی دل ان کا تکلیف والا نہیں ہوگا، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں گے، یعنی بیویوں کو آپ کچھ بھی دیں، ان پر سب کی سب راضی ہو جائیں گی، کیونکہ بغیر حق کے ان کو ملے گا۔ اور خدا تعالی کو تم لوگوں کے دلوں کی سب باتیں معلوم ہیں، یعنی کون ان باتوں کو سمجھتا ہے، کون کیسے سمجھتا ہے، کون کیا دل میں لاتا ہے، اور کون اللہ تعالیٰ پر یا نعوذ باللہ رسول اللہ پر اشکال کرتا ہے، اور کون بغیر چون چرا کے قبول کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، البتہ سزا کیوں نہیں دیتا، بردبار ہے، لہٰذا برداشت کرتا ہے اور معافی مانگنے کا انتظار کرتا ہے۔ تو ان کے علاوہ اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں۔ ان کے علاوہ کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ جو 9 عورتیں ہیں، یہ 9 عورتیں کے علاوہ آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، لیکن یہ حکم بعد میں ختم کر دیا گیا، اور پھر اللہ کے رسول کو اجازت دے دی گئی تھی کہ 9 کے علاوہ بھی آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی 9 کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کی، یعنی اس آیت کے اترنے کے بعد۔ اور نہ یہ درست ہے کہ آپ ان بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے، یعنی بدلنے والا، کہ ایک کو چھوڑ دیں اس کے بدلے میں کسی اور کو لے لیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ آپ کو ان دوسریوں کا حسن اچھا معلوم ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی کسی پر نظر پڑ جائے اور وہ اللہ کے رسول کو اچھی لگے، لیکن آپ نئی شادی تو کر سکتے ہیں لیکن بدل نہیں سکتے کہ ایک کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے اس کو لے لیں۔ مگر جو آپ کی مملوکہ ہیں، مملوکہ کہتے ہیں وہی باندیوں کو آپ اجازت ہے، نہیں بڑھا بھی سکتے ہیں گھٹا بھی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا نگراں ہے۔ نگراں یعنی ہر چیز کو اچھی طریقے سے دیکھنے والے ہیں،
جو حکم دیا ہے ان کی سب مصلحتوں کو اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں، اور آئندہ چل کر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوگا اس کو بھی اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لہذا سب باتیں اللہ کے سامنے اس وجہ سے اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت آپ کی تینوں ہو چکی ہیں، کل اس کو دونوں سبق یاد کر لینا، جمعرات کا بھی اور بار کا بھی، آج کا بھی۔ یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ بس دیکھ دیکھ کر پڑھنا ہے اور اس کا مطلب بیان کرنا ہے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دل سے اور آنکھیں میچ کر یاد کرنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔